السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر کے، اور اس بار جو 7ویں مثال ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے 7ویں مثال کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق جو تفصیل مصنف نے دی ہے اس کو ہم جانیں گے۔ تو دیکھیے 7ویں مثال ہے این ازمعت ایھا ذا الہمام نحن نبت الربا وانت الغمام۔ تم نے اے بہادر سردار الہمام، اے بہادر سردار، تم نے کہاں کا ارادہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ نحن نبت الربا، ہم جو ہے ٹیلے کی گھاس ہیں، وانت الغمام، اور آپ جو ہیں وہ بادل ہیں۔ تو یہ 7ویں مثال ہے۔ اور 8ویں مثال کیا ہے؟ النشر مسک والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم۔ ان کی خوشبو مشک ہے، ان کے چہرے دینار ہیں، اور ان کی ہتھیلیوں کی انگلیاں عنم درخت ہیں۔ اب یہ 7ویں اور 8ویں مثال ہے، اس پر جو مصنف تفصیل دے رہے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے، فرماتے ہیں کہ وفی المثال السابع، 7ویں مثال میں یسأل المتنبی ممدوحہ، متنبی اپنے ممدوح سے سوال کرتا ہے، فی تظاہر بالذعر والہلع، خوف اور گھبراہٹ کا دکھاوا کرتے ہوئے۔ تظاہر مانے دکھاوا کرنا، اور ظہر اور ہلع خوف اور گھبراہٹ کا دکھاوا کرتے ہوئے وہ جو ہے سوال کرتا ہے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ این تقصد، آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وکیف ترحل عنا، اور آپ ہمیں چھوڑ کر کے کیوں کر جا سکتے ہیں؟ ونحن لا نعیش الا بک، حالانکہ ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ لأنک کالغمام الذی یحیی الارض بعد موتها، اس لیے کہ آپ اس بادل کی طرح ہیں جو کہ زمین کو زندگی دیتا ہے بعد موتها، اس کی موت کے بعد۔ یعنی کہ جیسے زمین ایک دم خشک ہو جاتی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی ہریالی، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، تو بادل آتا ہے اور وہ اس کو سیراب کرتا ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر گھاس پھوس یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اگنے لگتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس بادل کی طرح ہیں جو کہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وَنَحْنُ كَالنَّبْتِ الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ بِغَيْرِ الْغَمَامِ، اور ہم اس گھاس کی طرح ہیں الَّذِي لَا حَيَاةَ لَهُ بِغَيْرِ الْغَمَامِ، کہ بادل کے بغیر جس کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، بادل کے بغیر جس کی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، ہم تو اس گھاس کی طرح ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں اس نے اپنے آپ کو جو ہے گھاس سے تشبیہ دی ہے اور اپنے ممدوح کو بادل سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، آخری وفی البیت الاخیر، اور آخری شعر میں یشبہ المرقش، مرقش تشبیہ دے رہا ہے النشر، نشر کو۔ اب نشر کس کو کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وہو طیب رائحۃ من یصف، وہ جس کو بیان کر رہا ہے، جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، من یصف، جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کی پاکیزہ خوشبو، اس کی بہترین خوشبو ہے نشر۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا ان کی بہترین، ان کی خوشبو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مرقص جو ہے نشر کو تشبیہ دے رہا ہے بالمسک، مشک سے، والوجوہ بالدنانیر، اور چہروں کو تشبیہ دے رہا ہے دیناروں سے، والانامل المخضوبہ بالعنم، اور مہندی لگی ہوئی انگلیوں کو بالعنم، عنم درخت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب دیکھیے وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ، اگر آپ ان تشبیہات پر غور فرمائیں، رأیت، تو آپ دیکھیں گے کہ انہا من نوع التشبیہ المؤکد، کہ وہ تشبیہ مؤکد کی قسم سے ہیں۔ تشبیہ مؤکد کی قسم سے کیوں ہے؟ تشبیہ مؤکد کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ مؤکد اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تشبیہ مؤکد اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ان دونوں مثالوں کے اندر جو ہے ادات تشبیہ نہیں ہے، یعنی کہ انتا الغمام، آپ بادل ہیں، تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ انتا کالغمام، آپ بادل کی طرح ہیں، تو یہاں سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا۔ اچھا ایسے دیکھیے، یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا النشر کالمسکی،
بلکہ ادات تشبیہ کو حذف کر کے ڈائریکٹلی النشر مسکن کہا گیا۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ادات تشبیہ حذف ہونے کی وجہ سے یہ تشبیہ کی کون سی قسم میں داخل ہو جائیں گی؟ یہ ساری مثالیں تشبیہ مؤکد کی قسم میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک بات اچھی ایک چیز اور بھی دیکھیے آپ ان مثالوں کے اندر کہ جیسے انت الغمام کہا ہے، تو انت الغمام کہنے کے بعد جس طریقے سے ادات تشبیہ کو حذف کیا ہے ویسے ہی وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا، اور وجہ شبہ کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ تو وجہ شبہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے کون سی قسم داخل ہو جائیں گے؟ دیکھیے تشبیہ مجمل میں التشبیہ المجمل ما حذف منہ وجہ شبہ کہ جس سے وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تو یہ تشبیہ مجمل اس لیے ہے کہ اس میں سے وجہ شبہ کو حذف کر دیا گیا، اور تشبیہ مؤکد اس لیے ہے کہ اس سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا۔ اچھا، جب کسی تشبیہ سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جائے پلس وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جائے، دونوں کو حذف کر دیا جائے، تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ایسی تشبیہ کو؟ تشبیہ بلیغ، کہ جس میں سے ادات تشبیہ بھی محذوف ہو اور وجہ شبہ بھی محذوف ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وجہ شبہ اور ادات تشبیہ دونوں کے دونوں محذوف ہیں، لہٰذا اس تشبیہ کو تشبیہ بلیغ کہیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ التَّشْبِيهَاتِ، اگر آپ ان تشبیہات پر غور فرمائیں، رأیتا، تو آپ دیکھیں گے کہ انہا من نوع التشبیہ المؤکد، کہ یہ تشبیہ جو ہیں تشبیہ مؤکد کی قسم سے ہے۔ تشبیہ مؤکد کی قسم سے کیوں ہے؟ چونکہ ادات تشبیہ محذوف ہے۔ وَلَكِنَّهَا جَمَعَتْ إِلَى حَذْفِ الْأَدَاةِ حَسْبَ وَجْهِ الشِّبْهِ، لیکن انہوں نے جمع کر لیا ہے ادات کے حذف کے ساتھ وجہ شبہ کے حذف کو۔ کیوں؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَمَدَ إِلَى الْمُبَالَغَةِ وَالْإِغْرَاقِ، یعنی کہ وجہ شبہ کو بھی حذف کیا گیا ہے اور ادات تشبیہ کو بھی حذف کیا گیا ہے، دونوں چیزوں کو حذف کیا گیا ہے۔ ایسا آخر ہوا کیوں ہے؟ تو کہہ رہے وذالک، ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ متکلم نے ارادہ کیا ہے، متکلم نے قصد کیا ہے الی المبالغۃ والاغراق، مبالغہ اور اغراق کا۔ مبالغہ معنی مبالغہ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے بیان کرنا، اور اغراق جو ہے مبالغہ سے بھی آگے ایک قسم ہوتی ہے، یعنی کہ مبالغہ ڈبل مبالغہ کہنے آپ اس کو، اور زیادہ مبالغہ۔ تو اس لیے کہ متکلم نے جو ہے بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی کوشش کی ہے فی ادعاء، اس دعوے میں کہ ان المشبہ هو المشبہ بہ نفسہ، کہ مشبہ بہ جو ہے عین مشبہ بہ ہے۔ اس بات میں بے پناہ مبالغہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مشبہ عین مشبہ بہ ہے، یعنی کہ اس نے کیا کہا؟ انت الغمام، آپ بادل ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بادل کی طرح ہیں، کیونکہ اگر بادل کی طرح کہتا تو اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی، تو طرح کو ہٹا کے ڈائریکٹ کیا کہا کہ آپ بادل ہیں۔ ایسے جو ہے وجہ شبہ کو حذف کر دیا۔ بے اگر کہتے کہ آپ بادل کی طرح ہیں، کوئی ایک خوبی ذکر کر دیتے کہ آپ بادل کی طرح ہیں، جیسے کہ سخاوت میں سخاوت ذکر کر دیتے، تو مشبہ کی مشبہ بہ کے ساتھ مشابہت صرف ایک صفت میں سمجھ میں آتی۔ اگر صرف ایک وجہ شبہ ذکر کی جاتی تو اس سے کیا سمجھ میں آتا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ مشبہ مشبہ بہ کے جیسا ہے صرف ایک صفت میں، لیکن جو ہے مشبہ بہ کو بھی وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا، تاکہ جو ہے کیا بولتے ہیں صرف ایک صفت کے اندر جو اشتراک سمجھ میں آ رہا تھا، یا یہ معلوم ہو رہا تھا کہ صرف ایک صفت میں جو ہے مشبہ مشبہ کے جیسا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے، اور جو سننے والا ہے وہ اور بھی جو ہے مماثلت تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور بھی صفتیں اور وجہ شبہ تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو جو ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے مشبہ بہ کے جیسا بتانے کے لیے اور اس بات میں مبالغہ کرنے کے لیے کہ مشبہ عین مشبہ بہ ہے، دونوں چیزوں کو حذف کر دیا، ادات تشبیہ کو بھی حذف کیا اور وجہ شبہ کو بھی حذف کیا۔ اب دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ لذالک، اسی وجہ سے احمل الادات، اس نے ادات کو چھوڑ دیا، التي تدل على ان المشبہ اضعف فی وجہ الشبہ من المشبہ بہ، اسی لیے اس نے ادات کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ ادات التي تدل، جو کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مشبہ اضعف، کہ مشبہ جو ہے وہ زیادہ ضعیف ہے، فی وجہ الشبہ، وجہ شبہ کے معاملے میں، من المشبہ بہ، مشبہ بہ سے۔ بھئی جب کہا جاتا ہے کہ آپ چاند کی طرح ہیں، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو مشبہ ہے وہ چاند سے تھوڑا ضعیف ہے نا، وجہ شبہ کے معاملے میں ضعیف ہے۔ جب آپ کسی کو کسی کے جیسا کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مشبہ ہے وہ ضعیف ہوتا ہے وجہ شبہ میں۔ جیسے ہم نے کہا کہ دیکھیے، ایک تو ہم یہ کہیں کہ آپ چاند کی طرح ہیں خوبصورتی میں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر خوبصورتی کم ہے اور چاند کے اندر خوبصورتی زیادہ ہے. تو آپ جو ہے اس تشبیہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ یعنی کہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ وجہ شبہ کے معاملے میں ضعیف ہے، وہ وجہ شبہ کے معاملے میں ضعیف ہے. تو ضعف کو جو چیز بتا رہی تھی یعنی کہ ادات تشبیہ اسی کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ یہ کہا کہ آپ چاند ہیں. تو اب جو ہے مطلب یہ اس میں زیادہ مبالغہ ہو گیا، اس میں زیادہ قوت پیدا ہو گئی بنسبت اس کے کہ آپ چاند کے جیسے ہیں. اچھا، وَأَهْمَلَ ذِكْرَ وَجْهِ الشِّبْهِ الَّذِي، اور وجہ شبہ کو بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا. الَّذِي يَنِمُّ، جو وجہ شبہ کی بتاتی ہے، خبر دیتی ہے. کس کے بارے میں خبر دیتی ہے؟ عن اشتراک الطرفین فی صفت او صفات، جو کہ بتاتی ہے اس بات میں کہ طرفین شریک ہیں فی صفت ایک صفت میں، او صفات یا کئی صفتوں میں، دون غیرہا نہ کہ ان کے علاوہ کسی اور صفت میں. یعنی کہ اگر آپ وجہ شبہ لے کر کے آتے ہیں تو وجہ شبہ کیا بتاتی ہے؟ وجہ شبہ یہ بتاتی ہے کہ طرفین شریک ہیں یا تو ایک صفت میں، او صفات یا کئی ساری صفت میں، اور اس کے علاوہ کسی اور صفت میں جو ہے وہ شریک نہیں ہے. یعنی کہ وہ تحدید کر دیتی ہے، تعین کر دیتی ہے کہ بس مشبہ مشبہ کی طرح ہے اس ایک یا دو صفتوں میں بس. لیکن جب آپ نے کیا بولتے ہیں وجہ شبہ کو حذف کر دیا تو جو آپ کا جو سامع ہے وہ دو تین جتنی چاہے نکال لے اپنے جو ہے انٹلیکٹ سے. چلیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ دو چیزیں ہوئی ہیں، وجہ شبہ بھی محذوف ہے اور ادات تشبیہ بھی محذوف ہے. کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ بِالتَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ، اور اس قسم کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں دونوں چیزیں حذف ہو جائیں. وَهُوَ مَظْهَرٌ مِّن مَظَاهِرِ الْبَلَاغَةِ، اور یہ بلاغت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، یعنی کہ جہاں پر بلاغت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں پر بلاغت کا اظہار ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے تشبیہ بلیغ. وَمَيْدَانٌ فَصِیحٌ، اور یہ ایک جو ہے کشادہ میدان ہے، ایک بڑا میدان ہے. لِلتَّسَابُقِ الْمُجِیدِینَ مِنَ الشُّعَرَاءِ وَالْکُتَّابِ، مجید مانے آتا اچھے اور بڑے، بڑے جو ہے شعراء اور کتابی کاتب کی جمع ہے، اور کاتب بولتے ہیں نثر نگار کو، نثر نگار. تو یہ جو ہے کشادہ میدان ہے بڑے بڑے شعراء اور نثر نگاروں کے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے. یعنی کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پر جو ہے بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے جو ہے کتاب یعنی کہ نثر نگار جو ہے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب قواعد دیکھ لیں آپ. تو قواعد تو ہم جو ہے اب اس کتاب کی خوبی یہی ہے کہ یہ پہلے جو ہے چیزوں کو اتنا زیادہ کھول دیتے ہیں کہ قواعد جو ہے بہت آسان ہو جاتے ہیں. دیکھیے کہنے کہ التشبیہ المرسل ما ذکرت فیہ الادات، تشبیہ مرسل اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں ادات کو ذکر کیا جائے. التشبیہ المؤکد ما حذفت منہ الادات، اور تشبیہ مؤکد وہ ہے کہ جس سے ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جائے. کلیئر ہے. تشبیہ مجمل ما حذف منہ وجہ الشبہ، کہ جس سے وجہ شبہ کو حذف کر دیا جائے. اور تشبیہ مفصل ما ذکر فیہ وجہ الشبہ، کہ جس میں وجہ شبہ کو ذکر کیا جائے. اچھا، التشبیہ البلیغ ما حذف منہ الادات ووجہ الشبہ، اور تشبیہ بلیغ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ادات بھی حذف ہو جائے اور وجہ شبہ بھی حذف ہو جائے، یعنی کہ دونوں کی دونوں چیزیں حذف ہو جائیں. اب یہاں پہ جو ہے کچھ نمونے پیش کر رہی ہیں اور زیادہ تاکہ بات کلیئر ہو جائے. قال المتنبی فی مدح کافور، متنبی نے کافور کی تعریف میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اذا نلت منک الود فالمال ہین، اگر میں آپ سے محبت پالوں، نالا ینالو مانے پانا، نلتو میں پالوں، اگر میں آپ سے محبت پالوں یا مجھے آپ کی محبت مل جائے، فالمال ہین، تو مال ہیچ ہے. آپ کی محبت کے سامنے مال کیا ہے؟ ہیچ ہے. وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اور ہر وہ چیز جو کہ مٹی کے اوپر ہے وہ خود مٹی ہے. ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو صرف آپ کی محبت چاہیے، اور آپ کی محبت کے سامنے مال وغیرہ سب کچھ ہیچ ہے، اور آخرکار ان سب چیزوں کو انجام کار فنا ہی ہو جانا ہے، تو میں ان کا کروں گا بھی کیا، مجھے تو بس آپ کی محبت چاہیے. تو یہ جو متنبی ہے وہ جو ہے اپنے ممدوح کی، بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی محبت کی درخواست کر رہا ہے، اور محبت کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ مال بھی جو ہے اس محبت کے سامنے کچھ نہیں ہے. اچھا آگے چلیے. دوسری مثال دیکھیے. وصف اعرابی رجلا، ایک اعرابی نے ایک شخص کا جو ہے حلیہ بیان کیا، یا ایک شخص کی تعریف کی اور اس کا وصف بیان کیا. تو کیا کہا اس نے؟ کأنہ النہار الظاہر، گویا کہ وہ خوبصورت دن ہے. نہار مانے دن اور الظاہر خوبصورت، گویا کہ وہ خوبصورت دن ہے. والقمر الباہر، اور روشن چاند ہے،
جو باہر مطلب جو ایک دم ظاہر ہو، ایک اور روشن چاند ہے، الذی لا یخفی علی کل ناظر، جو کہ کسی بھی آنکھ، کسی بھی دیکھنے والے پر چھپتا نہیں. گویا کہ وہ خوبصورت دن ہے اور روشن چاند ہے، الذی لا یخفی علی کل ناظر، جو کہ ہر دیکھنے والے پر، جو کہ کسی بھی دیکھنے والے پر چھپتا نہیں ہے. آگے چلیے. زرنا حدیقۃ کأنها الفردوس فی الجمال والبہاء، ہم نے دورہ کیا ہے نا، یہ ہم نے وزٹ کیا، حدیقتاً ایک باغیچے کو، ایک گارڈن کو، کأنها الفردوس، گویا کہ وہ جو ہے فردوس تھا، ہے نا، فی الجمال والبہاء، گویا کہ وہ فردوس ہے. فردوس دراصل یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کو فردوس کہتے ہیں. تو فردوس جنت سمجھ لیں آپ. زرنا حدیقتاً، ہم نے ایک باغیچے کا دورہ کیا، کأنها الفردوس، گویا کہ وہ جنت تھا، فی الجمال والبہاء، خوبصورتی اور حسن کے معاملے میں. بہا معنی بھی جو ہے جمالی آتا ہے، دونوں ایک ہی معنی میں ہے. تو آگے دیکھیے. العالم سراج امته فی الہدایت و تبدید الظلام، عالم اپنی قوم کا چراغ ہوتا ہے، عالم اپنی قوم کا چراغ ہوتا ہے، فی الہدایتی، ہدایت کے معاملے میں، و تبدید الظلام، اور تاریکی دور کرنے کے معاملے میں. تبدید مانا تھا دور کرنا، زائل کرنا. عالم اپنی قوم کا چراغ ہوتا ہے ہدایت کے معاملے میں، و تبدید الظلامی، اور تاریکی دور کرنے کے معاملے میں. اب یہاں پہ جو ہم نے 4 مثالیں پڑھی ہیں، اس میں سے کون کیا واقع ہو رہا ہے، اس کو یہ جو ہے ایک نقشے کی روشنی میں ہم سمجھا رہے ہیں. تو جب سب سے پہلی مثال تھی کل الذی فوق التراب تراب، تو اس میں کیا ہوا ہے، کل الذی فوق التراب، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، مشبہ ہے یہ، یعنی کہ ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے یہ مشبہ ہے، وہ مٹی ہے تو مشبہ بھی کیا ہے، تراب، ہے نا، یعنی ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے، تو مٹی کے اوپر موجود چیز کو مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، مٹی کے اوپر موجود چیز کو مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے. اچھا، تشبیہ کی قسم کون سی ہے، تشبیہ بلیغ. تشبیہ بلیغ کیوں ہے، چونکہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے ادات تشبیہ بھی حذف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وجہ شبہ بھی حذف ہے. انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ تشبیہ جو ہے بلیغ کیوں ہے، حذفت الادات ووجہ الشبہ، اس لیے کہ ادات اور وجہ شبہ محذوف ہے. اگلی مثال دیکھیے. کہا نا نہار الظاہر، تو یہاں پہ کأنہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ مشبہ ہے، اور النہار الظاہر یہ جو ہے مشبہ بھی ہے. ایسے جو ہے پھر آگے دوسرا مشبہ بھی کیا ہے، والقمر الباہر. تو ہو جو ضمیر ہے، مدلول الضمیر فی کأنہ، کأنہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا جو مدلول ہے، یعنی کہ ہو ضمیر جس پر دلالت کر رہی ہے وہ مشبہ ہے. وہ مشبہ بھی کیا ہے، النہار الظاہر، خوبصورت دن، یہ مشبہ ہے. ٹھیک ہے. ایسی جو ہے چونکہ اس میں ڈبل تشبیہ ہے، پہلے تو دن سے تشبیہ دی ہے اور پھر جو ہے چاند سے تشبیہ دی ہے. تو دوسری چیز بھی دیکھتے چلے. تو کہہ رہے ہیں مدلول الضمیر فی کأنہ، کأنہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس کا مدلول مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کیا ہے، ایک تو النہار الظاہر ہے اور دوسرا القمر الباہر ہے. اچھا، تشبیہ کون سی ہے اس میں، مرسل مجمل، دونوں میں مرسل مجمل ہے. مرسل کیوں ہے، مرسل اس لیے ہے کہ اس میں جو ہے ادات تشبیہ کو ذکر کیا گیا. کأنہ ہے نا لفظ کأنہ، تو کأنہ جو ہے یہ ادات تشبیہ ہے، تشبیہ کو بتاتا ہے. تو جو ہے تشبیہ کو بتانے کی وجہ سے کأنہ جو ہے وہ مرسل ہو گئی تشبیہ. اور چونکہ وجہ شبہ ذکر نہیں ہے نا، وہ جو ہے گویا کہ وہ خوبصورت دن کی طرح ہے، کس چیز میں، تو وجہ شبہ کو ذکر نہیں کیا گیا، تو وجہ شبہ کو ذکر نہ کرنے کی وجہ سے تشبیہ مجمل ہو گئی. تو دونوں میں جو ہے تشبیہ جو ہے مرسل مجمل ہے. آگے دیکھیے. پیچھے تھا نا کہ زرنا حدیقتاً کأنها الفردوس فی الجمال والبہاء، اس کو سمجھے ذرا. تو کہہ رہے ہیں کہ زرنا حدیقتاً، ایک سیکنڈ، کأنہا، تو کہہ رہے ہیں الضمیر فی کأنہ، کأنہ نہیں بلکہ کأنہا ہونا چاہیے، کہ الضمیر فی کأنہا، کأنہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے وہ مشبہ ہے جو کہ لوٹ رہی ہے حدیقہ کی طرف. تو حدیقہ کی جو ہا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے حدیقہ کی طرف وہ ہے مشبہ. اب تشبیہ کس چیز سے دی گئی تھی، تو جنت سے دی گئی تھی، فردوس سے، تو فردوس مشبہ بھی ہی ہے. اچھا، تشبیہ کی قسم کون سی ہے، تو کہہ رہے ہیں مرسل مفصل. مرسل کیوں ہے، چونکہ ادات تشبیہ ذکر ہے
ہے نا, کأنہ لفظ آ گیا نا تو ادات تشبیہ آ گیا تو مرسل ہو گئی. اور وجہ شبہ بھی ذکر ہے تو مفصل اس کو کہیں گے, چونکہ جہاں پر وجہ شبہ ذکر ہو جائے اس کو تشبیہ مفصل کہتے ہیں. آپ دیکھیے وجہ شبہ ذکر ہے اس میں کہ ایک سیکنڈ دیکھیے, الجمال اور البہا یہ جو ہے وجہ شبہ اس میں مذکور ہیں. تو دیکھیے کنا میں کاف مذکور ہے اور الجمال اور البہا وجہ شبہ کے طور پہ موجود ہیں, تو ادات بھی مذکور ہے اور وجہ شبہ بھی مذکور ہے, لہٰذا اس کو کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے تشبیہ مرسل مفصل. اب آخری مثال اور دیکھ لیں, العالم سراج امتی, یہ جو ہے نا سراج امتی فی الہدایتی و تبدید الظلامی, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں ادات تشبیہ ذکر نہیں ہے, ادات تشبیہ ذکر نہیں ہے. اور کیا بولتے ہیں, فی الہدایتی و تبدید الظلام وجہ شبہ ذکر ہے, تو اس کو کیا کہیں گے, تو کیونکہ ادات تشبیہ ذکر نہیں ہے لہٰذا مؤکد کہیں گے, اور وجہ شبہ ذکر ہے لہٰذا اس کو تشبیہ مفصل کہیں گے. آگے انہوں نے لکھ بھی دیا ہے حذفت الادات و ذکر وجہ الشبہ. تو یہ آج کا سبق تھا. کسی قسم کا کوئی اشکال ہو تو جو جن طلبہ کے پاس یہ ویڈیو جائے گی وہ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب پر بھی میں اس کو ڈالوں گا. یوٹیوب پر جن حضرات کو جو ہے سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو تو وہ جو ہے کمنٹ باکس میں اپنی بات بتا سکتے ہیں. السلام علیکم.